اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے اپنے مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بالکل اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ سود خوروں نے کہا تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ سود سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا، یعنی سود حرام ہونے سے پہلے، تو وہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جنہوں نے اب سود لیا تو وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے، یعنی سارا مال برباد ہو جاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لینا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی پر ظلم کرو یعنی سود لے کر، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی اصل مال سے کم دے کر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو اسے آسانی یعنی مالدار ہونے تک مہلت دو،
اور بالکل معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اچھے برے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔